ہاؤسنگ پروجیکٹس میں پیسہ کیوں ڈوب جاتا ہے؟ پاکستان میں آج بھی ہزاروں لوگوں کے پاس ایسی ہاؤسنگ فائلز موجود ہیں جن کی زمین کبھی حقیقت میں موجود ہی نہیں تھی۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں ہزاروں لوگ ہاؤسنگ پروجیکٹس میں اپنی محنت کی کمائی سے سرمایہ کاری کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان کا سرمایہ آخر کیوں اور کیسے ڈوبا۔ اکثر یہ نقصان غلط فیصلوں، گمراہ کن معلومات اور بغیر مناسب تحقیق کے سرمایہ کاری کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی ایک پروجیکٹ کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ غلطیاں کہاں ہوتی ہیں تاکہ وہی غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائیں، جس کے لیے ہم اس ویڈیو میں 8 مختلف وجوہات کا احاطہ کریں گے۔ پہلی وجہ، ڈیولپمنٹ کو قانونی تحفظ سمجھ لینا۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ صرف ڈیولپمنٹ دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پروجیکٹ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ لوگ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جب کوئی پروجیکٹ بنتا ہوا نظر آئے تو اس کے تمام قانونی معاملات بھی کلیئر ہوں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ ہونا اور قانونی منظوری ہونا دو بالکل مختلف چیزیں۔ بہت سے کیسز میں پروجیکٹس بظاہر مکمل نظر آتے ہیں، لیکن ان کی قانونی حیثیت واضح نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ، NOC کی تصدیق نہ کرنا۔ NOC کا صرف نام سن لینا لیکن اس کی تصدیق نہ کرنا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں NOC ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتے NOC کس اتھارٹی کا ہے، کس فیس کے لیے ہے اور کب تک مستند ہے۔ تیسری وجہ، زمین کی ملکیت کو نظر انداز کرنا۔ بہت سے پروجیکٹس کا سب سے بڑا رسک یہ ہوتا ہے کہ زمین کی ملکیت مکمل طور پر واضح نہیں ہوتی۔ اگر زمین پوری طرح حاصل نہ کی گئی ہو یا اس پر تنازع موجود ہو تو پروجیکٹ کا مستقبل غیر یقینی ہو جاتا ہے، چاہے مارکیٹنگ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ چوتھی وجہ، فائل کی بنیاد پر خریداری۔ فائل کی خریداری ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ فائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ایک وعدہ خریدا ہے، زمین نہیں۔ جب تک پلاٹ حقیقت میں موجود نہ ہو اور قابل منتقلی نہ ہو، رسک ہمیشہ زیادہ رہتا ہے۔ پانچویں وجہ، بلاک وائز فرق کو نظر انداز کرنا۔ اکثر ایک ہی سوسائٹی کے اندر مختلف بلاکس ہوتے ہیں، کچھ مکمل طور پر ڈیولپ، کچھ زیر تعمیر اور کچھ بالکل غیر ترقی یافتہ، لیکن خریدار پوری سوسائٹی کو ایک جیسا سمجھ لیتے ہیں، جو سرمایہ کاری کے لیے سنگین خطرہ پیدا کرتا ہے۔ چھٹی وجہ، مارکیٹنگ پر اندھا اعتماد۔ بل بورڈ، اشتہارات اور سوشل میڈیا پروموشن صرف مارکیٹنگ ہوتی ہیں۔ مارکیٹنگ کا کام رغبت پیدا کرنا ہوتا ہے، رسک سمجھانا نہیں۔ ساتویں وجہ، سب لے رہے ہیں والی ذہنیت۔ جب لوگ کہتے ہیں سب لوگ خرید رہے ہیں تو یہ فیصلہ کرنے کی سب سے کمزور وجہ ہوتی ہے۔ ہجوم کبھی بھی رسک کا تجزیہ نہیں کرتا۔ آٹھویں وجہ، آفٹر سیل اور ٹرانسفر کو نظر انداز کرنا۔ لوگ اکثر صرف خریداری کے مرحلے پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ اصل نقصان اکثر خریداری کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کبھی ٹرانسفر نہ ہونا، کبھی قبضہ کا مسئلہ، کچھ کیسز میں صرف اسٹامپ پیپر پر لین دین ہوتے ہیں اور بعد میں نامکمل دستاویزات کی وجہ سے جائیداد سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان تمام مسائل اور خطرات کا حل صرف ایک ہے، منظم رسک انالائسس۔ اس طریقے میں ہم صرف دعووں یا اندازوں پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ ہر ہاؤسنگ پروجیکٹ کو ایک واضح اور منظم عمل کے ذریعے جانچتے ہیں۔ اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہاؤسنگ رسک انڈیکس، جو قانونی حیثیت، لینڈ ریکارڈ، ڈیولپمنٹ کی صورتحال اور شفافیت سب کو ایک ہی نظام میں تجزیہ کرتا ہے۔ یہاں فیصلہ رائے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ درست عمل اور تصدیق شدہ معلومات پر ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف تعلیمی مقاصد کے لیے۔ ہر خریدار کو چاہیے کہ تمام دستاویزات خود آزادانہ طور پر تصدیق کرے۔ اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیگل اپروول کی تصدیق کیسے کی جاتی ہے۔ یہ ہے پراپرٹی رسک ریڈار۔